بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 63واں سبق ہے، اور آج جو مضمون ہم شروع کرنے جا رہے ہیں عنوان ہے اس کا اشعب والبخیل، یعنی اشعب اور ایک بخیل کا واقعہ۔ اس مضمون کے مؤلف، ان کا نام ابو الفرج الاصبہانی ہے۔ پہلے تھوڑا ان کے بارے میں جانتے ہیں، پھر اشعب کی طرف آتے ہیں۔ ابو الفرج الاصبہانی، ان کا پورا نام ابو الفرج علی ابن الحسین الاموی الشعبی ہے، اور آپ ایک جامع شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ جامع اس اعتبار سے کہ بیک وقت آپ ایک مورخ بھی تھے، ایک مصنف بھی تھے، علم الانساب کے ماہر بھی تھے، علوم میں مہارت بھی رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے۔ ان کی جو سب سے عظیم الشان تصنیف ہے کتاب الاغانی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ کتاب عربی ادب کے ذخائر میں سے ایک اہم ذخیرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس وجہ سے علماء ادب فرماتے ہیں کہ اگر کتاب الاغانی نہ ہوتی تو علم ادب کا ایک کثیر حصہ وہ لوگوں سے خفیہ رہ جاتا، اور لوگوں سے وہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لے کہ ضائع ہو جاتا۔ اور آج جو عربی کو مطلب اتنی فصاحت اور اتنی وسعت ملی، تو اس میں اس کتاب کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ کتاب اپنے ادبی منافع، لغوی دولت کے ساتھ ساتھ خیر القرون کے اسلامی معاشرے کی ایک تاریک و سیاہ تصویر ہے۔ ان کی وفات 356 ہجری میں بغداد میں ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں اشعب کی طرف۔ اشعب، ان کا پورا نام ابو العلا شعیب ابن زبیر ہے، اور ان کی پیدائش یہ 9 ہجری کی ہے۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے پرورش پائی۔ شکل اور صورت کے لحاظ سے اللہ نے ان کو خوبرو بنایا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت آواز کے مالک اور قاری تھے۔ آپ کے اندر کئی صفات تھی، لیکن ان تمام صفات کے باوجود کثرت طلب اور شدت طمع، یہ 2 چیزیں ان میں اتنی زیادہ تھی کہ اس کی کثرت کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور آپ کے متعلق کئی طرح کے حکایات وہ مشہور ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں ایک یہ پڑھتے ہیں جو آج کے سبق میں ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ حدث اشعب قال، اشعب نے بیان کیا کہ ولی المدینۃ رجل من ولد عامر بن لوی وکان ابخل الناس وانکدہم، کہ عامر ابن لوی کے خاندان میں سے ایک شخص کو مدینہ منورہ کا والی بنایا گیا، جو کہ بہت بڑا بخیل اور تنگ دست تھا۔ وَأَغْرَاهُ اللَّهُ بِي يَطْلُبُنِي فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ پر فریفتہ کر دیا تھا، لہٰذا وہ ہر وقت مجھے بلاتا تھا، چاہے دن ہو یا رات ہو۔ فَإِنْ هَرِبْتُ مِنْهُ هَجَمَ عَلَيَّ مَنْزِلِي بِالشُّرَطِ، پس اگر میں اس سے بھاگ جاتا کسی وقت تو پولیس لے کر میرے گھر پہنچ جاتا۔ وَإِن كُنْتُ فِي مَوْضِعٍ بُعِثَ إِلَى مَنْ أَكُونَ مَعَهُ أَوْ عِنْدَهُ يَطْلُبُنِي مِنْهُ، اور اگر میں کسی اور جگہ ہوتا یا کسی کے ساتھ ہوتا تو جس کے پاس ہوتا تو وہاں کسی کو بھیجتا اور اس سے میرا مطالبہ کرتا۔ فَيُطَالِبُنِي بِأَنْ أُحَدِّثَهُ وَأَضْحَكَهُ، پھر یہ مجھ سے مطالبہ کرتا، یعنی والی مدینہ، کہ میں اس کے ساتھ گپ شپ کروں، بات چیت کروں، باتیں کروں۔ وَأَضْحَكَهُ، اور اس کو ہنساؤں، یعنی اس کو ایک طرح سے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کروں۔ ثم لا اسکت ولا انام، پھر نہ میں
خاموش رہتا اور نہ میں سو پاتا، یعنی نہ میں سکون محسوس کر سکتا. ظاہر سی بات ہے جب مسلسل بندہ کلام کرتا رہے تو سکون تو ہوتا ہی نہیں، نہ خاموشی ہوتی ہے. ولا انام، اور نہ ہی میں سو سکتا. ولا یطعمنی ولا یعطینی شیئا، اور اس سے اوپر یہ کہ نہ مجھے کچھ کھلاتا اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور کچھ بخشش یا انعام کے طور پر بھی کچھ نہیں دیتا. فلقیت منہ جہدا عظیما وبلاء شدیدا، اس لیے اس سے میں بڑی سخت اور شدید مصیبت میں مبتلا ہو گیا. وحضر الحج فقال لی، جب حج کا وقت آیا تو اس نے مجھ سے کہا یا اشعب کن معی، اے اشعب میرے ساتھ اس سفر حج پر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. فقلت بأبی انت و امی، میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. انا علیل، میں تو بیمار ہوں. ولیست لی نیت فی الحج، اور دوسرا یہ کہ میرا حج کا ارادہ اور نیت بھی نہیں. فقال علیہ وعلیہ، کہ نہیں تجھے ضرور چلنا ہوگا. اگلے سلائیڈ میں پھر باقی بات اس کی آئے گی. جی یہاں پر یہ چند لغات ہیں. پہلا انقدہم، نقدہ سے ہے. یہ باب نصارہ سے نقدن، مصدر جب اس کا آتا ہے نقد ینقد نقدن، محروم کرنے کے معنی میں. اور اگر باب سمع سے نقدن، کاف کے فتحہ کے ساتھ ہو تو نقدن کہتے ہیں تنگ گزران والا ہونا، تنگ دست ہونا، اس معنی میں یہ آتا ہے. اور اگر اس کو ہم باب مفاعلہ سے لے، ناقد یناقد مناقدتن، تو پھر سختی برتنے کے معنی میں آتا ہے. وَأَغْرَاهُ اللَّهُ، اگلا لفظ اغراہ اللہ، غرا، اغرا یغری اغراءً، یہ یہاں پر باب افعال سے استعمال ہوا ہے. اغراءً جب اس کے صلہ میں با آ جائے تو پھر فریفتہ ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. یہاں پر بھی وَأَغْرَاهُ اللَّهُ بی، صلہ میں با آیا ہے تو اسی معنی میں یہ آتا ہے، یا اسی طرح برانگیختہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اس کے علاوہ یہ باب سمع سے جب ہم اس کو لیں گے تو اس کا مصدر غراءً یا غرن دونوں طرح کے آ سکتے ہیں. غرا یغری غرن یا غراءً دونوں طرح سے. یہ بہت زیادہ خواہش مند ہونے کے معنی میں آتا ہے. اور اگر اس کو ہم باب تفعیل سے لے لیں تو پھر اس کا مصدر باب تفعیل سے تغریتاً، سریش سے جوڑنے کے معنی میں آتا ہے. اگلا لفظ ہے حجم. حجم ہجوماً، باب نصارہ سے اس کا مصدر آتا ہے ہجوماً. یہ غفلت کی حالت میں اچانک آنا یا انسان کا کسی جگہ بغیر اجازت کے داخل ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے. اور اگر اس کا ہم باب تفعیل سے لے لیں حجم یحجم تحجیماً تو پھر اچانک لانے کے معنی میں یہ آئے گا. بالشرط، شرطی پولیس والے کو کہا جاتا ہے شرطیٌ، پولیس والے کو کہا جاتا ہے اس وقت. اگلا لفظ ہے بلاءً. بلاءً یہ امتحان، آزمائش کو کہا جاتا ہے. اب عام ہے کہ چاہے وہ آزمائش خیر کے اعتبار سے ہو یا شر سے ہو، جیسے بھی ہو بلا، امتحان اور آزمائش کو وہ کہا جاتا ہے. باب نصارہ سے مصدر اس کا بلاءً بھی آتا ہے اور بلون یہ بھی آ سکتا ہے. امتحان لینے کے معنی میں یہ آتا ہے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. جی وقال ان الكعبة بيت النار لئن لم تخرج معي لأودعنك الحبس حتى اقدم. اس نے مجھے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ نہیں جائے گا تو کعبہ تیرے لیے آگ کا گھر بن جائے گا، اور اگر تم میرے ساتھ نہیں چلے تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں، یعنی میرے واپسی تک تو جیل میں ہی رہے گا. فخرجت معه مکرہن، تو میں مجبوراً اس کے ساتھ نکل پڑا. فلما نزلنا منزلا، پس جب ہم
راستے میں کسی منزل، کسی پڑاؤ، کسی جگہ پر ٹہرتے، اظہر انہ صائم، تو وہ یہ دکھاتا گویا کہ وہ روزہ دار ہے، یعنی خود کو ایسے ظاہر کرتا کہ جیسے وہ روزہ دار ہو. ونام حتی تشاغلت، تو وہ سو جاتا یہاں تک کہ میں مشغول ہو جاتا کسی دوسرے کام میں. ثم اکل ما فی سفرتہ وامر غلامہ ان یطعمنی رغیفین بملح، پھر جب میں مشغول ہو جاتا تو وہ زاد راہ سے کھانا نکال کر کھا لیتا اور غلام کو حکم دیتا کہ مجھے 2 سوکھی روٹیاں نمک کے ساتھ کھلا دے، یعنی 2 روٹیاں میرے لیے رکھ دیتا اور غلام کو کہتا کہ اس کو نمک کے ساتھ اس کو کھلا دے. فجئت وعندی انہ صائم ولم ازل انتظر المغرب اتوقع افطارہ، جب میں واپس آیا تو میرے گمان کے مطابق تو وہ روزہ دار تھا اور میں مغرب کے وقت افطار کا انتظار کرنے لگا، میں اس کے افطار کی توقع کرتا رہا. فلما صلیت المغرب قلت لغلامہ، بس جب مغرب کی نماز پڑھی گئی تو میں نے اس کے غلام سے کہا ما ينتظر بالاکل، کہ اب کھانے کے لیے کس بات کا انتظار ہے، کس چیز کا انتظار ہے. قال قد اکل منذ زمان، کہ وہ تو کب کا کھانا کھا چکا ہے. قلت اولم یکن صائما، میں نے اس سے پوچھا کیا اس کا روزہ نہیں تھا، یعنی وہ روزہ دار نہیں تھا. قال لا، اس نے کہا نہیں. قلت افاطوی انا، تو میں نے کہا کہ کیا میں بھوکا رہوں. قال قد اعد لک ما تأکلہ فکل، اس نے کہا کہ آپ کے لیے کھانا تیار کر دیا ہے، آپ جیسے چاہیں کھانا کھا لیجیے. وأخرج إلي الرغيفين والملح فأكلتهما وبت ميتا جوعا، چنانچہ اس نے 2 روٹیاں نمک کے ساتھ نکالی، پس میں نے ان کو کھا لیا اور اسی مجبوری اور بھوک کی حالت میں میں نے یہ رات گزاری. افاطوی، اطوی طوا یطوی، باب سمع سے طون یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے، بھوکا ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اگر اس کو ہم باب افعال سے لیں تو باب افعال سے لینے کی صورت میں اطوا یطوی اطواء آتا ہے، لپیٹنے کے معنی میں. یہ باب افعال سے بھی یہ بھوکا ہونے کے معنی میں آتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو باب ضربہ سے لیں تو پھر باب ضربہ سے لینے کی صورت میں اس کا مصدر طین آئے گا، لپیٹنے کے معنی میں. اس کے علاوہ یہی اگر باب انفعال سے ہم اس کو لیں انطواء، مصدر اس کا آئے گا جمع ہونے کے معنی میں، اور باب افتعال سے لینے کی صورت میں اس کا مصدر اطواء آئے گا، لپیٹا جانا، اس معنی میں پھر یہ آئے گا. اچھا جی، اگلا لفظ الرغیفین. رغیفین اس کی یہ تصنیہ ہے، مفرد رغیف آتی ہے، روٹی چپاتی اس کو کہا جاتا ہے. باب فتح سے اس کا مصدر رغفن آتا ہے، رغفن آٹے کا پیڑا بنانا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور اگر باب افعال سے اس کو ہم لے ارغف یرغف ارغافن، تو یہ چلنے میں جلدی کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے. جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. وَأَصْبَحْتُ فَسِرْنَا حَتَّى نَزَلْنَا الْمَنْزِلَ فَقَالَ لِغُلَامِهِ، اگلے دن صبح ہی ہم نے سفر شروع کیا، یہاں تک کہ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اس نے اپنے غلام سے کہا ابتع لنا لحما بدرہم، ہمارے لیے 1 درہم کا گوشت خرید لو. فابتاعہ، اس نے خرید لیا. فقال کبب لی قطعا، کہ توڑے سے گوشت کے ایک ٹکڑے سے کباب بناؤ. ففعل، اس نے کیا. فاکلہ، اس نے وہ کھا لیا. ونصب القدر، پھر اس نے دیگچے کو یا ہانڈی کو چولہے پر رکھ دیا. فلما نغرت اغرف له فيها قطعا ففعل فاكلها ثم قال، جب ہانڈی جوش مارنے لگی
تو کہا تھوڑا سا اور کاٹ کر لے آؤ، تو غلام نے ایسا کیا، فأکلہا تو اس نے وہ بھی کھا لیا، ثم قال پھر اس نے کہا اطرح فیہا دقتا واطعمنی منہا، کہ اس میں سے اب اس میں گرم مسالہ پیس کر ڈال دو، ففعل غلام نے ایسے کیا، ثم قال الق توابلہا واطعمنی منہا ففعل، کہا کہ اس میں کچھ مرچیں وغیرہ ڈال کر مثالیں ڈال کر اس کو مجھے کھلاؤ، ففعل غلام نے ایسے ہی کیا، وانا جالس انظر الیہ لا یدعونی، اشعب کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں بیٹا اس کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن اس نے مجھے بلایا ہی نہیں، فلما استوفى اللحم کلہ قال یا غلام، بس جب اس نے پورا گوشت کھا لیا تو غلام سے کہا اطعم اشعب کو بھی کھانا کھلاؤ، ورما الی برغیفین، اور میری طرف 2 روٹیاں پھینکی، فجئت الی القدر، پس قدر میں آیا ہانڈی کے پاس یا دیگچی کے پاس، وَإِذْ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا مِرَقٌ وَعِظَامٌ، مگر اس میں سوائے شوربہ اور ہڈیوں کے اور کچھ نہیں تھا، فَأَكَلْتُ الرَّغِيفَيْنِ، پس میں نے وہ دونوں روٹیاں کھا لی، وَأَخْرَجَ لَهُ جُرَابًا فِيهَا فَاكِهَةً يَابِسَةً، پھر غلام نے اس کے لیے چمڑے کا تیلا، جرابن چمڑے کا تیلا نکالا جس میں خشک میوے تھے۔ جی پہلا یہاں پر کبب کبب سے ہے، یہ کبب یکبب تکبیباً کباب بنانے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ باب نصارہ سے کھبن اس کا مصدر آتا ہے اوندا کر دینا، اور اگر اکبب یکبب اکباباً باب افعال سے اکباباً مصدر اس کا آئے تو پچاڑنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ تکبباً باب تفاعل سے اس کا مصدر آتا ہے کپڑے میں لپیٹنے کے معنی میں۔ نغرت، یہ نغیرن یا نغرانن باب ضربا سمع سے، اور اسی طرح باب فتح سے بھی جب مصدر اس کا نغرن آئے تو ابلنے کے معنی میں، اور اگر باب سمعا اور ضربہ سے اس کا مصدر نغرن آ جائے غین کے حرکت کے ساتھ تو یہ غضبناک ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ باب تفعیل سے تغییرن یا تغییرن میں سے آتا ہے گدگدی کرنے کے معنی میں، اور اگر باب انفعال سے اس کو لے تو انغرارن گندا ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اغرف، غرفہ، یہ غرفہ باب ضربہ سے غرفن مصدر اس کا آتا ہے کاٹنے کے معنی میں، اور اگر باب افتعال سے اس کو لیا جائے اغترافن تو چلو لینا، چلو میں پانی لینا، کوئی دوسری چیز لینا، یا اگر باب تفاعل سے ہو تغرفن تو تغرفن یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بندہ کوئی شے لیتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی پڑی ہوتی ہے تو سب کے سب کو لینا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ توابلہا، توابل یہ تابل مفرد اس کا آتا ہے، مسالے کو کہا جاتا ہے۔ اطبل یطبل اطبالا باب افعال سے بیمار کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور باب نصر سے تبلن یہ بھی اسی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر باب تفعیل سے لے ہم اس کو تو پھر اس کا مصدر تطبیلن آئے گا، مسالہ ڈالنے کے معنی میں، اور یہی معنی باب مفاعلہ سے متابلتن مصدر جب اس کا آئے تو اس کا یہی معنی آتا ہے۔ مرق، مرق یہ شوربے کو کہا جاتا ہے۔ مرقن باب ضربہ اور نصرہ سے شوربہ زیادہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن اگر مصدر باب نصرہ سے مروقن آ جائے تو پھر پار کرنے کے معنی میں یہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ باب تفعیل سے تمریقن یہ بھی شوربہ زیادہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر باب سمعہ سے مرقن را کے حرکت کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا گندا ہونا۔
جی تو معزز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.